زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 25 مارچ اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ گوادر اور خاران سے قابض پاکستانی فوج نے 7 افراد جبری طور پر لاپتہ کیے ہیں۔ پنجگور پروم میں گولڈ سیمنٹ لائن پر قابض پاکستانی فوج پر حملہ کیا گیا ہے، تفصیل خبروں میں شامل ہے۔ چمن میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔ ان خبروں کے ساتھ ساتھ مزید خبریں بھی نیوز بلیٹن کا حصہ ہیں، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ایک اہم خبر کا۔ انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پیر کے روز اپنے جاری کردہ ایک بیان میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی حکام سے جبری طور پر گمشدہ افراد کی فوری بازیابی اور جبری گمشدگیوں کے ہمیشہ اور پورے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے HRW ایشیا کے ڈائریکٹر پیٹریسیا گوسمین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا لاپتہ افراد کے لواحقین سے ملاقات مسلسل جبری گمشدگیوں کے معاملے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ تاہم اب وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے وعدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کو فوری یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاکستانی حکام طویل عرصے سے جاری شہریوں کی جبری گمشدگیوں کے خاتمے کی سیاسی عزم کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے وعدے متاثرین کے لواحقین کو امید کی کرن عطا کرتے ہیں، لیکن اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ HRW نے اپنے بیان میں پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ نہ صرف زیر التوا مقدمات پر کارروائی کرے بلکہ مستقبل میں ہونے والی گمشدگیوں کو روکنے کے لیے جبری گمشدگیوں میں ملوث اداروں کے خلاف تحقیقات اور مناسب کارروائی کرے۔ HRW نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین ایسے عمل کی سختی سے مخالفت کرتی ہیں جہاں کوئی ادارہ کسی شخص کو بنا کسی جرم کے قید بند رکھے اور اس کے حوالے سے اس کی خاندان والوں کو کوئی خبر نہ دے، جس کے باعث لاپتہ ہونے والے شخص کے لواحقین کو مسلسل تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اب نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ پیش کریں گی۔ خاران اور مشکے میں قابض پاکستانی فورسز نے جارحیت کر کے 7 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق وادی مشکے کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی طرف سے جارحیت کی جا رہی ہے، جہاں بدھ کو قابض پاکستانی فورسز نے وادی مشکے کے علاقے خالد آباد میں عام آبادی پر دھاوا بول کر داد رحیم ولد مراد خان، بدل ولد کریم داد، رفیق ولد عظیم خان، صدام ولد جان محمد، نیک سال ولد شاہ مراد کو حراست بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ دوران جارحیت قابض پاکستانی فورسز نے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ گھروں میں لوٹ مار کی ہے۔ دوسری طرف خاران سے قابض پاکستانی فورسز نے 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ خاران سے ہمارے نیوز رپورٹر کے مطابق بدھ کی رات 3 بجے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے خاران شہر میں کبدانی محلے میں عمران کبدانی ولد کریم بخش کبدانی کے گھر پر دھاوا بول کر عمران کبدانی کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ 20 مارچ سال 2021 کو رات گئے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے قدرت اللہ ولد محمد وارث نامی نوجوان کو خاران میں ان کے گھر سے ماورائے عدالت گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، جو تاحال لاپتہ ہے۔ پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد نے گولڈ سیمنٹ لائن پر باڑ لگانے والے قابض پاکستانی فوج پر حملہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور پروم کے علاقے سئی کی بازار میں فوجی گیٹ کے قریب جہاں پاکستانی فوج باڑ لگانے کا کام کر رہی ہے، ان پر مسلح افراد نے حملہ کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق 2 پاکستانی فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے عام عوام پر اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اندھا دھند فائرنگ سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔
بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے ایک موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کرکے اسے تاج روڈ پر لیویز فورس کے ہیڈ کوارٹر کے قریب کھڑا کیا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ دھماکہ منگل کی شب چمن کی معروف شاہراہ تاج روڈ پر اس وقت ہوا جب پولیس کی ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس گاڑی میں چمن پولیس کے SHO مقصود احمد سفر کر رہے تھے۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی طرف سے چمن دھماکے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ دوسری طرف بلوچستان کے کٹھ پتلی وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے چمن دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ضیاء اللہ لانگو نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ چمن دھماکے میں ملوث لوگ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقتولین کو انصاف ضرور فراہم کیا جائے گا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کی رات 10 بجے BLF کے سرمچاروں نے سری گڈگی بالگتر ہسپتال میں قائم فوجی کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے اس وقت حملہ کیا جب وہ 23 مارچ یوم پاکستان کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ اس حملے میں قابض فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بکر بلوچ نے کہا ہے کہ منگل کی صبح کیل کور کے علاقے گڈگی سعید آباد میں 23 مارچ کی مناسبت سے قابض پاکستانی فورسز کی جانب سے ہسپتال میں منعقد تقریبات کے دوران ہمارے سرمچاروں نے قریبی چوکی پر اسنائپر رائفل اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ پنجگور کے علاقے سرسانڈ کے قریب سی پیک روڈ پر ایرانی ساختہ گاڑی الٹنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے جس کی شناخت اشتیاق احمد ولد حاجی فضل سکنہ تسب کے نام سے ہوئی ہے۔ کوئٹہ تفتان مرکزی شاہراہ پر کردگاب کے علاقے میں مسافر بردار کوچ اور کار کے درمیان حادثے کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 4 بچے ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے جبکہ تینوں زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نوشکی میں سابق تحصیل نائب ناظم عبدالستار ساسولی قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ نوشکی ہی میں کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے کٹھ پتلی رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے معاشی اور تعلیمی حالات جبکہ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ ثنا بلوچ نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں 18 لاکھ سے 25 لاکھ تک بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور اساتذہ بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں۔ BNP رہنما نے ان خیالات کا اظہار منگل کو جونیئر اور سینئر اساتذہ گلوبل پارٹنرشپ ٹیچرز ایسوسی ایشن اور CNW سے نکالے گئے ملازمین کے احتجاجی کیمپوں میں بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ یہ تھیں سارین بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں سنیے خلیل واڈیلا سے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے کورونا وائرس سے متاثرہ بعض اضلاع میں تمام تر تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے 9 اضلاع میں 11 اپریل تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے اور صوبائی حکومت کی ثوابدید پر اس میں اضافہ کیا جا سکے گا۔ شفقت محمود نے مزید کہا کہ NCOC کے اجلاس میں بورڈز کے امتحانات کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات صوبائی حکومت اور بورڈز کے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ تحریک طالبان پاکستان نے اپنے ایک بیان میں بنوں میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے 4 بچوں کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے اور اس واقعے کو طالبان سے جوڑنے کی کوشش کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے مزید کہا ہے، علاقائی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو ISI کے ایجنٹوں نے مجاہدین سے رابطے کے جرم میں قتل کیا ہے، تاہم بعض ذرائع ابلاغ نے اسے تحریک طالبان پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جو عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔
अफगान सदर अशरफ गनी ने अमेरिका का पेश करदा अमन मंसूबा मुस्तरद करके उसके मुतबादल के तौर पर आइंदा 6 माह में नए सदारती इंतखाबात की तजवीज़ पेश करेंगे। 2 सीनियर अफगान सरकारी ओहदेदारों ने खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि अशरफ गनी अगले माह तुर्की में होने वाले बैनुल अक़वामी इजलास में इस मंसूबे का ऐलान करते हुए उनकी मुंतखब हुकूमत को अबूरी इंतजामिया से बदलने की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर देंगे। एक और अफगान सरकारी ओहदेदार ने कहा है कि सदर कभी भी इससे दस्तबरदार होने पर राजी नहीं होंगे और उनका मानना है कि आइंदा कोई भी हुकूमत सियासी मुआहदे के बजाय जमहूरी अमल के जरिए तश्कील दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़े किया है कि 1 मई से अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनकला मुमकिन नहीं, तहम कुछ अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनकला का ऐलान मुतवक्का है। उन्होंने मजीद कहा है कि प्रोग्राम की तफसील नेटो इजलास में सामने लाई जाएंगी। दूसरी जानब नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल मुश्किल है, लिहाजा नेटो अराकीन अमन अमल में ताज़ा तवानाई डालने की कोशिश की भरपूर हिमायत करते हैं। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक खत में पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर भारत पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन बनाने के लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से खाली और एतमाद से भरपूर माहौल की ज़रूरत है। इसी तरह भारत के सदर रामनाथ कोविंद ने भी पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के नाम एक खत में उन्हें यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। बांग्लादेश में 2 दहाई कबल वजीर आज़म शेख हसीना वाजद को कत्ल करने की कोशिश करने वाले 14 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुना दी गई है। आलमी खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक ये दहशतगर्द 2000 में बम धमाके की मंसूबाबंदी में मुलव्वस थे। बांग्लादेश के प्रोसिक्यूटर अब्दुल्ला बोलियान ने बताया कि अदालत ने बगावत और मुजरमाना साजिश करने के जराइम साबित होने पर 14 मुल्ज़मान को सजाए मौत सुनाई, जिनमें से 5 मफरूर हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजिरीन के एक कैंप में वसी तर आतिशज़दगी के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं और कम से कम 400 अफराद ताहाल लापता हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह हमलावरों के हमले में कम से कम 137 अफराद हलाक हो गए हैं। नाइजर की तारीख में बदतरीन हमलों में से एक करार दी जाने वाली इस कार्रवाई में मुसल्लह हमलावरों ने माली की सरहद से मुतसल 3 गांवों पर हमला किया और हर किसी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नाइजर की हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि हमले में 137 अफराद मारे गए। हुकूमती तर्जमान जकरिया ने सरकारी टीवी पर अपने बयान में कहा कि आम आबादी को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने वाले इन मुसल्लह गिरोह ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सफाकियत और खौफ की तमाम हदें अबूर कर ली हैं। रूस के जौहरी बम ले जाने की सलाहियत के हामिल लड़ाका तैयारे से 3 पायलट गिरकर हलाक हो गए हैं। इस हवाले से रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि ये वाकया मंगल को दारुल हुकूमत मास्को से जुनूब मगरब में 145 किलोमीटर दूर वाक़े कालोगा रीजन में एक फौजी एयरबेस पर पेश आया। बयान के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारे का हमला एक तरबियती मिशन की तैयारी कर रहा था। इस दौरान में उसका इजेक्शन निज़ाम फहाल हो गया, जिसने हमले को हादसाती तौर पर बाहर फेंक दिया और तैयारा ज्यादा बुलंदी पर नहीं था, इसलिए हमले के पैराशूट नहीं खुल सके। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। दोस्तीन मुराद बलोच को इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए रेडियो जुरम्बिश उर्दू को।